أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعارفی سلسلے کا یہ آج کا درس ہے، اور اس میں سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تعارفی خاکہ پیش کیا جائے گا۔ سیدہ ام حبیبہ اصل نام ان کا رملہ ہے اور کنیت ان کی ام حبیبہ ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور سیدنا سفیان بن حرب کی بیٹی ہیں۔ یہ سفیان بن حرب بن امیہ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی عاص بن امیہ ہے۔ یہ صفیہ سیدنا عثمان بن عفان کی پھوپھی ہیں۔ تو سیدہ ام حبیبہ ابتدائی سے مسلمان ہو گئی تھیں، اور حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت بھی کی اپنے خامد عبید اللہ بن جہش کے ساتھ، لیکن وہ وہاں جا کر کے عیسائی مذہب کو اس نے اختیار کیا اور مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت آئی۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کی بشارت کچھ اس انداز میں سنی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر آواز دے رہا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت ختم ہوئی تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے واسطہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح مجھ تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کو شاہ حبشہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ ام حبیبہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو تم بطور وکیل نکاح پڑھوا کر اسے میرے پاس بھیج دو۔ نجاشی نے اپنی باندی کو سیدہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا ہے آپ کے متعلق، اگر تمہیں منظور ہو تو اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائیں۔ سیدہ نے اسے منظور کیا اور خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ چنانچہ جب شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر طیار جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، انہیں اور دوسرے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خود خطبہ نکاح پڑھا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے، جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حمد و ثنا ہے خداوند قدوس اور خدا غالب اور عزیز و جبار کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق ہیں، اور آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی۔ اور اس کے بعد ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ارشاد کے مطابق 400 دینار مہر کے بدلے میں کرتا ہوں، اور وہ 400 دینار اسی وقت خالد بن سعید اموی کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول برحق ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ اس کے بعد میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح کو قبول کیا اور آپ سے ام حبیبہ کا نکاح کر دیا۔ یہ خطبہ نکاح تھا، اور اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئیں۔ اس سلسلہ میں ایک اور روایت جو صحیح مسلم میں منقول ہے
کہ لوگ ابو سفیان کو نظر اٹھا کر دیکھتے اور ان کے پاس بیٹھنا ناپسند کرتے، تو اس وجہ سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی درخواست کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح فرما لیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان کے مسلمان ہونے تک سیدہ ام حبیبہ حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ راوی کا وہم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ ام حبیبہ اس سے بہت پہلے حریم نبوت میں داخل ہو چکی تھی، اس میں ابو سفیان کا کوئی دخل نہیں۔ اور مختلف راویوں نے اور مختلف جرح و تعدیل کے ائمہ نے اس کے اوپر جرح کی ہے، لہذا مسلمہ حقیقت یہی ہے کہ ہجرت حبشہ کے اندر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہی حبشہ کے اندر ان کا نکاح ہوا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 44 ہجری میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ سیدہ کی حدیث کی کتابوں میں 65 سے زیادہ روایات منقول ہیں۔ حدیث پر نہایت شدت سے عمل کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی بہت تاکید کرتی تھی۔ ایک اور حدیث میں ان کی دین سے محبت کا پتہ چلتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نماز نفل ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ان 12 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھا اور کبھی ترک نہیں کیا۔ اور خطبہ کے شروع میں جو میں نے آپ احباب کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، عسى الله ان يجعل بينكم، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے اللہ دوستی پیدا کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ ام حبیبہ سے نکاح ہوا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدہ کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اصل نام زینب تھا۔ جب خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت یہ غزوہ خیبر میں بطور خاص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں، اور عرب میں مال غنیمت کے ایسے حصے کو جو امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا صفیہ کہتے تھے، اس لیے وہ صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سیدہ کا والد حی بن اخطب یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نذیر کا سردار تھا، اور سیدہ کی ماں کا نام غرہ تھا، اور یہ رفاعہ بن شمول القرظی کی بہن تھیں، ماں رئیس قریظہ کی بہن تھیں، اور یہ دونوں خاندان بنو نذیر اور بنو قریظہ بنو اسرائیل کے ان قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شمالی حصوں میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا، سلام نے طلاق دی، اور پھر ان کا دوسرا نکاح کنانہ بن ابی تحقیق ان سے ہوا جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ یہ جنگ خیبر میں مارا گیا تو سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں کام آئے اور خود یہ گرفتار ہوئی۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے مال غنیمت کی تقسیم میں سیدنا دحیہ کلبی کے حصہ میں آئیں۔ ان کا خاندان اس جنگ میں قتل ہو گیا، ان کے خاوند، ان کا باپ، ان کے بھائی، یہ سارے کے سارے اس جنگ میں مار دیے گئے۔
لیکن صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے قیدیوں میں ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کو دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ کو آزاد کر کے خود ان سے نکاح کر لیا، اور ان کا پھر ولیمہ بھی ہوا اور یہی ان کا حق مہر مقرر ہوا۔ سیدہ صفیہ جب آپ کی زوجیت میں آئی تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کی آنکھ میں ایک سبز نشان دیکھا۔ فرمایا صفیہ یہ کیسی سبزی ہے؟ سیدہ نے جواب دیا کہ ایک روز میں نے اپنے شوہر کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ کر گرا ہے۔ یہ خواب میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے زور سے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے۔ اشارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ ایک روایت میں ہے سیدہ صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کا مجسمہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ سیدہ نے رمضان سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض حضرات کے نزدیک 52 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی اور یہ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ میاں بیوی کی باہمی محبت سے زندگی کی گاڑی بڑے اچھے طریقے سے چلتی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی، اپنی جان تک آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدہ نے نہایت حسرت سے کہا کاش آپ کی جگہ یہ بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ کہنا تھا کہ تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا بخدا صفیہ سچ کہہ رہی ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی آپ کے ساتھ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ہر زوجہ کے ساتھ ایک انفرادی تعلق تھا، ایک انفرادی گھریلو رشتہ تھا۔ ہر بیوی یہی سمجھتی تھی کہ میرے سے زیادہ محبت ہے، لیکن یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ایک حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر رکھی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ لیکن چونکہ ایک میاں بیوی کا رشتہ باہمی الفت و محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی دوسری بیوی کو اس کمی کا احساس نہیں ہونے دیا اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے ارشاد ہے کہ جس چیز کو میں اپنے لیے محبوب رکھتا ہوں میری امت کا بھی یہ حق اور فرض ہے کہ وہ اسے محبوب رکھے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے ہاں محبوب اور آپ کے نزدیک پسندیدہ اور آپ کے گھر والی ہیں، ظاہر ہے جو گھر والی ہوتی ہے وہ محبوب ہی ہوتی ہے، تو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو اللہ رب العزت نے خطاب دیا امہات المؤمنین کا، تو ایک ماں کی حیثیت سے وہ محبت، وہ مقام اور مرتبہ دینا چاہیے جس کا شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم اس محبت کو پورا نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے ایمان کی کسوٹی کو معیار پہ لانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ دل و جان سے محبت کی جائے۔ جب اس حد تک ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کی قبولیت کی گواہی اور علامت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔